عزیزان محترم، میں نے جمعۃ المبارک کے موقع پر زکوٰۃ کی اہمیت کو اور زکوٰۃ کے نصاب کو اور حاجت اصلیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ آگے ہم چند ضروری مسائل زکوٰۃ کے رہ گئے تھے، ان کو پڑھیں گے اور پھر کن کن کو زکوٰۃ اور صدقات دے سکتے ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے تقریباً یہ آدھا سبق پڑھا دیا تھا، یہ ہمارا ریکارڈ ہو گیا تھا، تو آدھا رہ گیا، میں نے کہا تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ فقہا بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سونا ہے 7.5 تولے یا 10 تولے ہے، 20 تولے ہے، تو آپ جب زکوٰۃ نکالنے لگے ہیں تو ضروری نہیں ہے سونے میں سے آپ سونا ہی دیں، یا چاندی ہے اور چاندی کی زکوٰۃ دینی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ چاندی میں سے اتنی چاندی کاٹ کے دیں، اس کے بدلے میں آپ جو سکہ رائج الوقت ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یعنی اس کے بدلے میں جتنے آپ کے پیسے بنے، تو اس جتنا سونا بنا یا چاندی بنی زکوٰۃ، اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے بھی آپ زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ غلہ آپ دے سکتے ہیں، اناج، آٹا دے سکتے ہیں، آپ کپڑے دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ فقہا بیان کرتے ہیں جو ضرورت مند کی ضرورت کی چیز ہے وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو میں نے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، جب زکوٰۃ دینے لگیں تو آپ کے پاس جو زیور ہے وہ بھی آپ لے لیں، جمع کر لیں، اتنے تولے ہے، چاندی کا حساب لگا لیں، بینک بیلنس کا حساب لگا لیں، اور جس کے پاس سامان تجارت ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان ہے، دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے، سامان تجارت بولتے ہیں اس کو، تو یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کر لیں، ساری چیزوں کو، بینک بیلنس بھی لے لیں، سونا بھی لے لیں، سامان تجارت بھی لے لیں، یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کریں۔ اگر آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں گے۔ ایک اور چیز فقہا بیان کرتے ہیں کہ دکاندار کہتے ہیں کہ جی میں نے اتنے پیسے میں نے بازار میں دینے ہیں، جن سے مال لیتے ہیں اتنی رقم میں نے دینی ہے، تو فرماتے ہیں جہاں دکاندار نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہاں اس نے لینے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگانے لگیں، زیور بھی آپ نے لے لیا کہ اتنے تولے ہے، بینک بیلنس لے لیا، پاس رقم میں وہ لے لی، سامان تجارت لے لیا، اور جو آپ نے بازار سے پیسے لینے وہ بھی اس میں جمع کر لیں، ساروں کو ٹوٹل کر لیں۔ اب اس میں سے فقہا بیان کرتے ہیں جو پیسے آپ نے مارکیٹ میں دینے ہیں وہ منفی کر دیں، وہ منفی کر دیں، تو اس کا جو 40واں حصہ بنے گا وہ زکوٰۃ آپ دیں گے۔ اسی طرح بہت اہم بات بیان کرتے ہیں فقہا کہ یہ تو میں نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ، حاجت اصلیہ میں ہے، آپ جتنے مرضی اچھے گھر میں رہتے ہیں، جتنا مرضی مہنگا گھر ہے، جس گھر میں آپ رہائش پذیر ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔
جتنی مرضی آپ کے پاس قیمتی سواری ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ میں نے تفصیل سے بتا دیا جمعے پہ کہ جو حاجت اصلیہ ہیں، گھر کے اندر فرنیچر ہے، گھر کے اندر بستر ہیں، گھر کے برتن ہیں، یا کسی چیز کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں فقہا کہ بندے نے اپنا مکان بنانے کے لیے پلاٹ لے کے چھوڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ نے مکان بنایا ہے، کرائے پہ دے دیا ہے، دکانیں بنائی ہیں، کرائے پہ دے دی ہیں، مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، دکانوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ان کا جو کرایہ آتا ہے اس کو آپ اس میں جمع کر لیں، اپنی ضروریات نکال کے، خرچے نکال کے، پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو پیسے بنتے ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز فقہا بیان کرتے ہیں کہ کئی لوگ کاروباری یہ کرتے ہیں، مکان خرید لیا، پھر اس کو تھوڑا صحیح کیا، مہینہ 2 مہینے بعد پھر بیچ دیا، کوئی دکان خرید لی پھر بیچ دی، ان کا کاروبار ہی یہ ہے، تو ایسے مکان اور ایسی دکان جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جس کو آپ نے کرائے پہ دے دیا ہے، مکان بنایا کرائے پہ دیا ہوا، اس کا کرایہ آپ کے پاس آتا ہے، دکان بنائی کرائے پہ دے دی، مارکیٹ بنائی کرائے، اس کی جو آمدن ہے وہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں جب آپ نصاب جمع کریں گے اس میں شمار ہوگا۔ اسی طرح دکاندار جب دکان پہ کام کرتے ہیں تو دکانوں میں مال تجارت رکھنے کے لیے دکانداروں نے شو کیس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، شیشے کی الماریاں بنائی ہوتی ہیں، تو ترازو رکھے ہوتے ہیں، آج کل بڑے بڑے مہنگے ترازو بھی آ گئے ہیں۔ اسی طرح دکانوں کے اندر فرنیچر ہوتا ہے، اور سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے ہیٹر اور ایئر کنڈیشنر ہم استعمال کرتے ہیں، دکانوں میں اے سی لگاتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں دکاندار نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں، فرنیچر ہے، شو کیس ہے، ترازو ہے، ہیٹر ہے، اے سی، یہ کسی چیز کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بندے کا کارخانہ ہے، مل ہے، فیکٹری ہے، تو فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر جتنے بھی آلات ہیں، جتنی مشینری لگی ہوئی ہے، جتنی مشینری استعمال ہوتی ہے، مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو فیکٹری کی زمین ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جتنی اندر مشینری استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو خام مال ہے یا تیار مال ہے، یہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ سارے دوستوں کو سمجھ آ رہی؟ فیکٹری کے اندر جو خام مال ہے یا تیار ہو گیا مال، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو فیکٹری کے اندر مشینری لگی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کے بلے لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں نے عرض کر دیا تھا، جو لوگ بجلی کا کام کرتے ہیں ان کے اوزار ہوتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں ان کے بھی اوزار ہوتے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے بھی اوزار ہوتے ہیں، جس بھی شعبے میں کوئی کام کرتا ہے اس کے جو اوزار ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے، بھلے وہ جتنے مرضی مہنگے ہوں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ علم کے ساتھ متعلق ہیں، آپ عالم ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، آپ علم کے ساتھ متعلق ہیں، آپ نے پڑھنے کے لیے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں فقہا، یہ بتا دیا فیکٹری کے اندر جتنی مشینری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کا کاروبار ہی یہ ہے کہ وہ مشینری خریدتے ہیں، باہر کے ممالک سے منگواتے ہیں، یہاں سے منگواتے ہیں، دوسرے صوبوں سے منگواتے ہیں، دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں، اور پھر اس مشینری کو آگے بیچتے ہیں، ان کا کاروبار ہی یہ ہے، تو ایسی مشینری کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ایسی مشینری پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد عزیزان محترم اب ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ التوبہ ہے، کن کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں،
اب ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کر دیا، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورۃ التوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اس کو بیان کر دیا، فرمایا بلا شبہ مال زکوٰۃ و صدقہ وغیرہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، فقیر کو، مسکین کو، عاملین کو، اور مؤلفۃ القلوب اور گردن چھڑانے کے لیے، اور مقروض کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کے لیے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب میں اس کو تفصیل کے ساتھ آرام سے ساری چیزوں کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اللہ پاک نے فقیر کا ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء، فقیر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب فقیر کون ہے؟ فقہاء نے بیان کیا، پہلے چیز یہ سمجھیں کہ صدقات جو ہیں، صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ ہیں، ایک صدقات نافلہ ہیں۔ بڑی خاص بات ہے، توجہ سے سمجھنے والی۔ ایک صدقات واجبہ ہیں اور ایک صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات واجبہ زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے جو آج ہم عید کے لیے آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ یہ دو صدقات صدقات واجبہ ہیں۔ یہ والے صدقات آپ ان کو دے سکتے ہیں جن کا میں اب ذکر کر رہا ہوں۔ جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، نفلی صدقات و خیرات، وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ، حتیٰ کہ نفلی خیرات، نفلی صدقہ آپ سادات کو بھی دے سکتے ہیں۔ سمجھے بات؟ اب دیکھیں ہم دیگ پکاتے ہیں خیرات کے طور پہ، خود بھی کھاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، اعزاء و اقارب کو کھلاتے ہیں، تو یہ نفلی خیرات ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر، ان کو صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ یہ دو جو صدقے ہیں، یہ صرف ان کو دینے ہیں جن کا اب میں ذکر کرنے لگا۔ نمبر ایک، فقیر۔ فقہاء بیان کرتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال بقدر ضرورت حاجت تو ہے، مگر وہ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے۔ اس طرح مستغرق ہے کہ اگر بجلی کا بل دیتا ہے تو پانی کا نہیں دیا جا رہا، وہ دیتا ہے تو بچوں کے لیے آٹا لانے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حاجت اصلیہ میں بالکل مستغرق ہے اور بڑی مشکل سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو زکوٰۃ کے پیسے مانگنے نہیں چاہیے، ایسے بندے کو مانگنا نہیں چاہیے، مگر اگر کوئی اس کو زکوٰۃ صدقات کے پیسے دے تو وہ لے سکتا ہے۔ اور ایسے عزیز کو، ایسے دوست کو، ایسے رشتہ دار کو، بہن بھائی کو جس کو آپ دیکھیں بہت غریب ہے اور بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی سارے دوستوں کو؟ پھر دوسرا قرآن نے بیان کیا والمساکین، مسکین۔ مسکین فقہاء مفسرین بیان کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہو، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہوں، نہ کھانے کے لیے روٹی ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو مسکین ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے مانگ بھی سکتا ہے، مانگ بھی سکتا ہے۔ تو یہ فقیر اور مسکین دو کا ذکر میں نے کر دیا، ان کو آپ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے کیا فرمایا والعاملین علیہا۔ عامل کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے جمع کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں عاملین زکوٰۃ ہوتے تھے، اور وہ جاتے تھے لوگوں کے پاس اور جا کے ان کے مال کا سارا حساب لگاتے تھے، لگا کے پھر ان کو بتاتے تھے اتنی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، پھر وصول کر کے لاتے تھے اور پھر آ کے خزانے میں جمع کرواتے تھے، یا لوگوں سے عشر جمع کرتے تھے کہ اتنی زمین ہے، اتنا عشر بنتا ہے، تو پھر ان سے وصول کر کے لاتے اور آ کے جمع کرواتے۔ ان کو عاملین کہتے ہیں۔
تو عاملین کی جو تنخواہ وغیرہ اور خرچ ہے وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے کہا رقاب وفر رقاب، تو وفر رقاب، رقاب وہ غلام ہے، غلام کی گردن آزاد کروانے کے لیے۔ جس غلام نے اپنے آپ، تو اللہ کا شکر ہے رسول اسلام کی تعلیمات کی برکت ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ آپ کسی کو غلام بنا ہی نہیں سکتے۔ اب تو یہ زمانہ ہی ختم ہو گیا الحمدللہ۔ تو جب تھا تو اس کا بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے آقا کے ساتھ کتابت کر لیتے تھے۔ وہ آقا کہتا تھا کہ جی اتنے درہم اگر آپ مجھے کما کے دے دیں تو میری طرف سے آپ آزاد ہیں، تو اس کی غلامی سے گردن آزاد کروانے کے لیے جو اس کے آقا نے پیسے کہے ہیں وہ ادا کر دینا اور اس کو غلامی سے آزاد کروا دینا۔ تو یہ زکوٰۃ کے پیسے ایسی جگہ پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور قرآن نے والمؤلفۃ قلوبہم بھی فرمایا، تالیف قلب کے لیے۔ یہ فرماتے ہیں وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم، ایسا غیر مسلم جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کی جائے تو یہ مسلمان ہو جائے گا۔ تالیف قلب اس کو بولتے ہیں مفسرین۔ تو ایسا غیر مسلم جس کو آپ دیکھتے ہیں، دفتر میں کام کرتا ہے، محلے میں رہتا ہے، کسی جگہ آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، غریب آدمی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ تھوڑی محنت کی جائے تو یہ مسلمان ہو جائے گا، تو ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، اور اس نیت سے دے سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ پھر قرآن نے بیان کیا والغارمین، غارم وہ مقروض آدمی ہے، غارم مقروض کو کہتے ہیں، وہ مقروض آدمی جس کا اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا، اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا ہے کہ قرض اتارنا اس کے اختیار میں ہی نہیں، بس میں ہی نہیں ہے، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں کہ اس کی گردن قرض سے آزاد ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے عزیزوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کئی بہت غریب ہوتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں، انتہا درجے کے قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم ادھر ادھر بڑے نمبر بناتے ہیں تو ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو کسی بھائی کسی بہن کا قرض اتار دینا زکوٰۃ کے پیسوں سے تو یہ جائز ہے۔ یہ اور قرض جو ہے آپ حساب لگائیں کہ یہ کتنی غلط چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی جنازہ آتا تو آقا علیہ السلام پوچھتے کہ یہ مقروض تو نہیں تھا؟ اگر بتایا جاتا یا رسول اللہ یہ مقروض ہے تو سرکار فرماتے پہلے اس کا قرض ادا کرو پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو جو مقروض آدمی ہوتا سرکار اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، دوسروں کو پڑھنے پڑھانے سے منع نہیں کرتے تھے، مگر اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، میدان کارزار میں اترتا ہے، لڑتا ہے، اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر قرض اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، تو ایسے بھائی کی مدد کر کے زکوٰۃ کے پیسوں سے پیسے دے کے اس کا قرض اتار دینا یہ جائز ہے۔ یہ قرآن پاک سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا، والغارمین قرآن نے اس کو بولا۔ پھر قرآن کہتا ہے وفی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں تملیک ضروری ہے۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو تملیک سے مراد یہ ہوتا ہے ضروری ہے اس کو اس کا مالک بنائیں۔ آپ مجاہد جو جہاد کے لیے جا رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، مجاہد کو سواری لے کے دے سکتے ہیں، تلوار لے کے دے سکتے ہیں، سامان حرب لے کے دے سکتے ہیں،
اسی طرح علم دین کے جو نادار طلباء ہیں ان کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، کتابیں لے کے دیں، غلہ لے کے دیں، جو بھی ضروریات ہیں۔ بلکہ علماء نے بیان کیا کہ جو علماء اور طلباء ہیں، غریب ہیں، ان پر خرچ کرنا دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی، دوسرا دین میں آپ کی مدد اور اعانت ہو گئی کہ وہ لوگ پڑھیں گے، پھر زندگی بھر پڑھاتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح فقہا بیان کرتے ہیں اگر کوئی محتاج نادار شخص حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے ہوتا نا کہ دوستوں کو کوئی اور دوست بھیج دیتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو ایسے شخص کو جو غریب ہے اور حج پہ جا رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی طرح ابن السبیل، مسافر، وہ مسافر بھلے وہ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے وطن میں وہ بہت مالدار ہی کیوں نہ ہو، لاکھوں پتی کروڑوں پتی کیوں نہ ہو، مگر وہ سفر میں ہے، حج کے لیے گیا ہوا ہے یا تجارت کے لیے گیا تھا، کسی معاملے میں سفر پہ تھا اور اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں یا اس کے پیسے گر گئے ہیں یا چوری ہو گئے ہیں، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بھلے وہ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں لاکھوں پتی ہی ہو، ایسے بندے کو بھی جس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں، گم ہو گئے ہوں، چوری ہو گئے ہوں، اب اس نے کھانا کھانا ہے، اپنے واپس گھر پہنچنا ہے، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے، اس مالدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ لے لے اپنے خرچ کے لیے، گھر پہنچنے کے لیے، مگر جب گھر آ جائے تو جتنے پیسے لیے ہیں اتنے پھر آگے خیرات کر دے۔ پھر فقہا بیان کرتے ہیں کہ آپ جب کسی کو زکوٰۃ دینے لگیں تو کم از کم اتنی زکوٰۃ دیں کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا اور اس کے تمام گھر والوں کا کم از کم ایک دن کا خرچ اس کو دیں، کم از کم۔ کئی لوگ شو بازی کے لیے بڑا 10 اس کو دے دیے، 50 اس کو دے دیے، 100 اس کے، اس لیے فقہا نے کہا کم از کم آپ جب زکوٰۃ دیں تو اتنی دیں، اس سے کم نہیں، کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی فیملی کو، اس کے گھر والوں کو دیکھیں کہ اس کا دن کا کم از کم 2000 روپے خرچ ہے، تو کم از کم اس کو 2000 روپے آپ دیں۔ پھر فقہا بیان کرتے ہیں جب آپ زکوٰۃ دینے لگیں تو سب سے پہلا حق آپ کے اعزاء و اقارب کا ہے، آپ کے جو خونی رحمی رشتے ہیں نا، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، آپ کے ماموں ہیں، چاچو ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، سب سے پہلا حق اپنے قرابت داروں کا ہے۔ کئی لوگ میں جانتا ہوں باہر جا کے دیتے ہیں، اپنا سگا بھائی، سگی بہن، سگا عزیز ہے، وہ مجھ سے کو اس کو نہیں دیتے، بھائی اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اور جی یہ تو احسان بھی نہیں منتے جی، یہ تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتے جی۔ بھائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہے، جس کے لیے دے رہا ہے اس کا آرڈر ہے، پہلا حق تیرے بہن بھائیوں کا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں قرابت داروں پر۔ تو یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں، اگر آپ کی بہنوں میں، بھائیوں میں، آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، ان میں اگر کوئی مستحق ہے اور آپ جا کے باہر دیتے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے جب آپ دینے لگے زکوٰۃ تو آپ دھیان کریں، بہنوں کو دیکھیں، بھائیوں کو دیکھیں۔ یہ سارے دوستوں کو بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اس کے بعد پھر فقہا بیان کرتے ہیں جب آپ زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ آپ کے جو اپنے محلے کے لوگ ہیں، ہاں جی، فرمایا رشتہ داروں کو دے دیں، رشتہ داروں میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، پڑوسیوں میں اگر کوئی مستحق ہے تو پھر اس کو دیں، اگر پڑوسیوں میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے ہم پیشہ لوگوں میں دیکھیں، جس پیشے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، صاف ظاہر ہے اس پیشے کے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے،
میل جول ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں جو دوست ہے وہ غریب ہے. تو رشتہ داروں کے بعد پڑوسی کے بعد ہم پیشہ لوگ، اور اس کے بعد پھر اپنے شہر یا گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا حق ہے. پھر فقہا بیان کرتے ہیں جب آپ زکوٰۃ دینے لگیں تو آپ کی زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے محلے کے ہیں، آپ کی اپنی بستی، آپ کے اپنے شہر کے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اپنی، جس طرح رشتہ داروں کا بتا دیا، اپنے رشتہ دار، اپنے خونی رحمی رشتے والے وہ غریب ہیں اور ان کو چھوڑ کے آپ آگے جا کے دیں، زکوٰۃ منظور قبول نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کے اپنے محلے میں، آپ کی اپنی بستی میں، آپ کے اپنے شہر میں غریب لوگ ہیں اور ان کو چھوڑ کے آپ دوسری بستی میں جا کے دیں تو یہ بھی نہیں صحیح ہے. ہاں فقہا نے یہ بیان کیا بشرطے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں رہتے ہوں اور وہ غریب ہوں، وہ مستحق ہوں، تو پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں، پھر آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح عزیزان محترم، اب ہم تھوڑا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے ان کا ذکر کر لیتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ و صدقہ، یہ زکوٰۃ و صدقات کے جو مال ہیں، فرمایا یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے اور یہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے. یہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے. تو سادات کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فطرانے کے پیسے بھی نہیں دے سکتے. سادات کو جو سید ہیں، کئی تو جعلی سید بنے ہوئے ہیں نا، ان کی نہیں بات کر رہا، صحیح جو سید ہیں اس میں پھر فقہا نے بیان کیا ہے، تفصیل اس کی بیان کی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ کی اولاد جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، یا حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب اور اولاد بنی ہاشم، یہ ان میں سے جو لوگ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ صدقات واجبہ دے سکتے ہیں. نفلی خیرات دے سکتے ہیں، بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں، صدقات واجبہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور فطرانے کے پیسے نہیں دے سکتے. نفلی خیرات، نفلی صدقات آپ سادات کو بھی دے سکتے ہیں. نفلی صدقات، نفلی خیرات کسی کو، کسی بھی عزیز کو، کسی بھی دوست کو دے سکتے. میں نے مثال دی، آپ دیگ پکاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، پڑوسیوں کو کھلاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، وہ خیرات ہے. ایک خصوصی طور پر نیت کر کے ہم کسی بیمار کے لیے دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ تندرست ہو جائے، ہاں جی، تو یہ والا صدقہ بھی میل کچیل ہے، سادات کو چاہیے اس سے بھی بچیں. اسی طرح عزیزان محترم جب زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دینے والا جو شخص ہے وہ اپنی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی اولاد کو ہی دے دیں، اپنے غلام کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیں، اپنے اصول اور اپنے فروع ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے دادا کو نہیں دے سکتے، پردادا کو، اوپر تک کسی کو نہیں دے سکتے. نیچے آ جائیں، اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، پوتوں کو نہیں دے سکتے، پوتیوں کو نہیں دے سکتے، اپنی ماں کو نہیں دے سکتے، نانی پڑنانی کو نہیں دے سکتے. نیچے آ جائیں، بیٹی کو، نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتے. بہنوں کو دے سکتے ہیں، بھائیوں کو دے سکتے ہیں، اپنی خالہ کو دے سکتے ہیں، پھپھیوں کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، آپ کے جو چچا ہیں ان کو دے سکتے ہیں، ان سب کی اولادوں کو دے سکتے ہیں. اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو ویسے ان کی مدد کریں، ویسے ان کی مدد کریں. وہ کتنا بدبخت آدمی ہے جو خود تو اتنا مالدار بن گیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اور ماں باپ اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو ایسے مالدار پہ لعنت ہے. تو کموا پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کر، ہاں جی، اپنی اولاد پہ، اپنے لوگوں پہ خرچ کر، پھر اگر بچ جاتا ہے تو پھر تو اور جہاں چاہے تو خرچ کر. تو یہ چند ضروری مسائل تھے زکوٰۃ کے بارے میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور قرآن پاک نے بیان کیا ہے
قرآن پاک نے بیان کیا ہے جب بندہ اللہ رب العزت کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ تیسرا پارہ ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بڑی خاص بات ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیں ہو گئے۔ فرمایا تم گندم کا ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، ایک دانہ، تو اس میں سے ایک سٹا نکلتا ہے، بالی، تو اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، 7 لینیں ہوتی ہیں ایک سٹے میں، اور ایک لین کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ گن کے دیکھا ہے، یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، اور ہم نے یہ گن کے دیکھا ہے، سٹے کو کھول کے گنتی کر کے دیکھا ہے۔ ایک جو سٹا ہوتا ہے اس کی 7 لینیں ہوتی ہیں، 7 بالیاں، اور ایک لین میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو 7 ہوتی ہیں 700۔ فرمایا ایک دانہ تو نے لگایا تھا، ہم نے 700 دیا۔ فرمایا میری راہ میں خرچ کرنے والے ذہن نشین کر لے، اگر تو ایک دے گا تو ہم 700 گنا عطا کریں گے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔